الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome everybody to our Sirah class. Okay, fine. کسی نے انمیوٹ کیا ہے؟ آپ میوٹ کر لیں. Okay guys, today we'll be starting a new module. Again ایک نیا ماڈیول کا آغاز کریں گے ہم. چھوٹا سا ماڈیول ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے آج. جیسے میں نے بتایا آپ کو لاسٹ میں ایک زبردست اسٹوری ہوگی، تھوڑا سا الگ فلیور، ایکسپیڈیشنز ہی ہیں، اس کو ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے. اوکے، تو بیک گراؤنڈ یہ تھا ہمارا کہ ہم لاسٹ کلاس میں حنین کی جنگ جو ہے کمپلیٹلی ہم دیکھ چکے ہیں. طیف کا غزوہ بھی دیکھا تھا ہم نے. طیف کا غزوہ واز ناٹ لائک کہ دوسرے غزووں کی طرح نہیں تھا، تھوڑا سا الگ ہی اس کے اندر ایونٹس دیکھنے کو ملے، الگ وار ٹیکٹکس تھی اس کے اندر، رائٹ. تو زبردست طریقے سے ہم نے وہ بھی ساری چیزیں دیکھی. تو ایز وی نو کہ اب جو ہے مکہ فتح ہو چکا ہے. پھر جو قبیلہ جو ہے طیف سے، حوازین کا قبیلہ، وہ حملہ کرنے والا تھا، تو ان کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے حنین کی طرف جاتے ہیں. وہاں پر ان کا مسئلہ سیٹل ہوتا ہے، پھر طیف میں جا کر کمپلیٹلی معاملہ سیٹل کرتے ہیں. اب عرب جزیرہ جو ہے سارا کنٹرول میں آ چکا ہے مسلمانوں کے. تمام عرب جزیرے کی جو پکڑ ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے. اب بس وہی کنٹرول کریں گے. اب باقی جو چھوٹے موٹے جو قبیلے بچ گئے تھے، جو کرسچن ٹرائبس تھے یا پھر دوسرے ٹرائبس تھے جو فساد مچا رہے تھے، یا پھر ان کے جو علاقے ہیں وہاں پر سیکیورٹی نہیں تھی، لوگ جو ہے صحیح طریقے سے نہیں رہ رہے تھے، یا پھر کہیں پر بغاوت کی جو ہے ایک طریقے سے شروعات ہونے والی تھی، ان سب قبیلوں کے اوپر اب حملہ ہونا تھا. اور پھر ان کو ایک الٹیمیٹم دینا تھا، یا تو اسلام ایکسیپٹ کریں یا پھر ہماری ڈومیننسی، مطلب ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر آپ لوگ سبمٹ کر دیں. یہ اس طریقے سے جو ہے معاملہ چلنے تھے. تو اسی طریقے کے ایکسپیڈیشن چل رہے تھے. بہت سارے ہیں، آپ سیرہ کی کتابیں ایکسپلور کریں گے تو جو فیس رہا ہے ایکسپیڈیشنز کا، اس میں بہت سارے غزوات رہے ہیں. ہمیں تو بس جنگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن ایسی کوئی نارمل سی لائف نہیں تھی بالکل بھی صحابہ اکرام کے، پروفیٹ اسلام کے 10 سال مدینے میں. مطلب ہر دن ایک نیا چیلنج تھا، ہر دن ایک نئی جنگ تھی، ہر دن ایک نیا ایکسپیڈیشن تھا. اس طریقے سے معاملات چلتے تھے. اس لیول کے اوپر اگر سے آپ اپنے آپ کو پش نہیں کریں گے تو کیسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ گولڈن ایج جو ہے وٹنس کرے گی اسلام کا، رائٹ. تو صحابہ اکرام نے اس لیول کے اوپر جو اپنے آپ کو پش کیا تھا، اور یہ سیکریفائزز کیے تھے، انہوں نے اپنی لائف کو کمپلیٹلی، انہوں نے مطلب بہت سارے ایسے تھے جو بس جنگوں کے لیے اپنی لائف کو جو انہوں نے وقف کر دیا تھا، تو صرف ایکسپیڈیشنز کیا کرتے تھے وہ. تو اس لیول کے اوپر جا کر جب انہوں نے یہ معاملات کیے، تب جا کر نیکسٹ جنریشن کو وہ بہتر ماحول، وہ بہتر جو ہے گولڈن ٹائم جو ہے دیکھنے کو ان کو، یا پھر وٹنس کرنے کو ملا. تو اگین ہم اس سے کیا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کہ فرسٹ جنریشن کا اس لیول کے اوپر سیکریفائزنگ ہونا، اور پھر اس لیول کے اوپر اپنے آپ کو پش کرتے ہوئے کام کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ تب جا کر وہ ایکسپیکٹ کریں کہ نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ گولڈن ایج جو ہے وٹنس کرے. ورنہ پھر جب تک کہ آپ پلیٹ فارم نہیں سیٹ کریں گے، وہ بیس نہیں بلڈ کریں گے، تو شاید ہی آپ ایکسپیکٹ کریں یا پھر کوئی اور بلڈ کرے گا، رائٹ. تو کوئی اور جب تک آپ ایکسپیکٹ کرتے رہیں گے تو کبھی بھی بیس نہیں بننا. تو بیس نہیں بننا تو مطلب تعمیر ہی شروع نہیں ہوئی بلڈنگ کی. تو it's really necessary. That's what we learn from the life of Sahaba Ikram in 10 years of Prophet Islam, right. تو وہ 10 سال ایسے تھے، مطلب 10 سال میں انہوں نے 1300 سال تک کا جو ہے فاؤنڈیشن بلڈ کر دیا. اللہ اکبر. It's not a small thing. It's not at all. 1300 سال کا فاؤنڈیشن 10 سال میں بلڈ ہوا تھا، رائٹ. تو 1300 سال تک تو تھی ہماری خلافت، اس میں کسی کوئی شک نہیں. بس 100 سال میں جو خلافت عثمانیہ ابھی ریسنٹلی ہماری گری ہے. تو سوچے کہ 10 سال کیسے انہوں نے اسپینڈ کیے ہوں گے، جس کی وجہ سے
1300 سال تک جو اسلام اپنے صحیح انٹیکٹ نظام کے ساتھ جو ہے وہ بنا رہا تھا. اٹس ریئلی بہت بڑی سوچنے والی بات ہے جو اکثر ہم اوور لک کرتے ہیں. جو ہمیں بہت ڈیپلی لک کرنا چاہیے اس کو ہم اوور لک کرتے ہیں. اٹس ریئلی نیسیسری کہ ہم ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا غور کریں. اب یہ سب ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہر ایک ایکسپیڈیشن کتنا میٹر کرتا ہے. کیونکہ ہر ایک ایکسپیڈیشن جو ایک اینٹ کی طرح تھا جو بیس بلڈ کر رہا تھا. کس کے لیے؟ وہ آنے والے 1300 سال کے لیے. رائٹ. تب جا کر ہمیں اس کی امپورٹنس ایسے پتہ چلے گی تو ہم اس کو اور انٹرسٹ سے پڑھیں گے, سنیں گے, دیکھیں گے, سمجھیں گے یہ کیا اصل میں اس کے اندر ایسا تھا. رائٹ. تو ان سب چیزوں کے لیے ہمیں اس نظریے سے, اس گلاس سے, اس لینس سے دیکھنا ضروری ہے ان سب چیزوں کو, ہر ایک ایونٹ کو سیرا کے اندر. اوکے, ود دس ویل اسٹارٹ اور ٹوڈیز سیشن. تو ہمارا پہلا ایکسپیڈیشن ہے اویانا بن ہزن بن حذافہ بن بدرس ایکسپیڈیشن ٹو بنو امبر. چھوٹا سا ایکسپیڈیشن تھا یہ. اس ایکسپیڈیشن میں اویانا بن ہزن جو ہے کمانڈر تھے جن کو پروفیٹ اسلام نے بھیجا تھا بنو امبر کی طرف. بنو امبر کے علاقے میں بنو تمیم کا قبیلہ تھا. وہاں پر بنو تمیم کے لوگ رہتے تھے. اس میں کچھ اسماعیلی بھی تھے. مطلب اسماعیل علیہ السلام کی جو جنریشن ہوتی ہے وہاں سے لینے سے جو ہے وہ لوگ بھی رہتے تھے. تو وہاں پر اوینا بن ہزن پہنچتے ہیں اور پھر اس کا اب اٹیک کرتے ہیں. تو قبیلے والے لوگوں کو پہلے ہی خبر مل جاتی ہے تو وہاں سے وہ فلی کر جاتے ہیں. کچھ لوگ بچ جاتے ہیں, کچھ 11-13 لوگ بچ جاتے ہیں. ان کو وہ کیپٹیو بنا لیتے ہیں اور کچھ ویمنس اور چلڈرنس بھی ہوتے ہیں اس کے اندر, ان کو بھی کیپٹیو بنا کر جو ہے لے کر جایا جاتا ہے. تو ایک علاقے میں لے کر جو ہے مطلب قرارگاہ ہوتی تھی. قرارگاہ مطلب نا بیٹل بیس وہاں پر. تو ایک علاقے میں بیٹل بیس لگتا تھا تو وہاں سے پروفیٹ اسلام سینٹر سے آپریٹ کرتے تھے اور سب جگہ پر جو ہے ایکسپیڈیشن بھیجتے تھے. تو ایکسپیڈیشن ختم ہوا تو کیپٹیوز کو کیپچر کر کے بیٹل بیس میں لے کر آیا گیا. تو وہاں پر کیپٹیوز نے جو ہے پروفیٹ اسلام سے پلی کرنا شروع کر دیا. انہوں نے یہ ہمیں ریلیز کرو, کیونکہ وہاں پر ویمنس اور چلڈرنس الگ تھے اور مینس کو الگ رکھا تھا. جیسے ہی مینس ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر جو ہے ویمنس اور چلڈرن جو ہے پلی کرنے لگ گئے. تو پھر مینس بھی آتے ہیں پروفیٹ اسلام کے پاس, پلی کرتے ہیں کہ ان کے ویمنس اور چلڈرنس کو ریلیز کر دیا جائے. تو ظہر کا وقت تھا, ظہر کی نماز جو ہے ادا کر لی پروفیٹ اسلام نے. پھر ان کو موقع دیا کہ اپنے آپ کو ایکسپلین کریں. بہرحال جو بھی معاملات ہوئے انہوں نے اسلام تو ایکسیپٹ نہیں کیا, لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہے پروفیٹ اسلام نے ان تمام تر کیپٹیوز کو ریلیز کر دیا. یہ آؤٹ آف ایمپیتھی ایک ایکشن تھا. ضروری نہیں تھا کہ ریلیز کریں, پولیٹیکلی کریکٹ ایکشن تھا وہ اگر ریلیز نہ بھی کرتے. کیوں؟ حملہ ہوا تھا ان کے اوپر, ایکسپیڈیشن تھا یہ, اور ان کے اوپر ہم نے حملہ کیا تھا اور ان کو کیپچر کیا تو وہ ہمارے اب قبضے میں ہے. تو رائٹ فلی ہمیں وہ بلانگ کرتا ہے. لیکن پروفیٹ اسلام نے پھر بھی آؤٹ آف ایمپیتھی جو ہے ان کو ریلیز کر دیا ایٹ دی اینڈ. اب ان سلیوز میں کچھ ایسے کیپٹیوز تھے جو سلیوز تھے وہ رہ گئے تھے. ان میں سے ایک اسماعیلی جو جنریشن کو جو ہے بلانگ کرتا تھا. تو حضرت عائشہ کا جو ہے ایک اوتھ تھا, مطلب ایک قسم تھی ان کی. تو اس کے حساب سے انہوں نے ایک سلیو کو ریلیز کرنا تھا اور اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن کو بلانگ کرنا تھا. تو اس کو پورا کرنے کے لیے حضرت عائشہ جو ہے پروفیٹ اسلام سے کہتی ہیں کہ ایسے ایسے معاملہ ہے. تو پروفیٹ اسلام کہتے ہیں کہ اب بنو تمیم کے جو لوگ ہیں ان میں ہیں کچھ اسماعیلی جنریشن کو جو بلانگ کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک سلیو جو حضرت عائشہ کو گفٹ کیا جاتا ہے, یا پھر کچھ نریشنز کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پرچیز کیا اور پھر اس سلیو کو انہوں نے ریلیز کر دیا. اب حدیث جو ہے ہمیں اتنا ہی بتاتی ہے کہ حضرت عائشہ کا ایک اوتھ تھا جس وجہ سے انہوں نے ریلیز کیا. اب یہ اوتھ کس وجہ سے تھا, کیا تھا, جو حدیث جو ہے اس کی ڈسکرپشن ہمیں اتنی ڈیٹیل سے نہیں دیتی. تو کمپلیٹلی بس ایک چھوٹا سا جو ایکسپیڈیشن تھا اس کے اندر سارے جو ہے یہ معاملات چلے تھے. یہ قبیلے کے اوپر حملہ ہو اور بنو تمیم, اور آؤٹ آف ایمپتھی جو پروفیٹ اسلام کا جو ایکشن تھا کیپٹیوز کے لیے, دیٹس واٹ میٹرز. یہ آپ جو ہے کنٹمپرری پولیٹیکل جو ہے معاملات میں نہیں دیکھیں گے کہیں پر بھی کسی کوئی بھی کنٹری جو ہے اس طریقے کے معاملات کرتا ہو. رائٹ. ٹو سلیوز کے ساتھ ڈیل کرنا, کیپٹیوز کے ساتھ ڈیل کرنا, ان سب کا جو احسن انداز کا جو لیول ہے وہ جو ہے اسلام سکھاتا ہے ہمیں. اوکے, ہم جنگ میں بھی ہوتے ہیں تو بھی ہمارے لیول جو ہے وہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہائی رہتے ہیں, مینٹین رہتے ہیں. اوکے, ہم بالکل بھی ہم اپنے اسٹینڈرڈس کو, لیول کو ہم بھی گرنے نہیں دیتے.
اس لیول کے اوپر جو ہے اسلام نے ہمیں سیٹ کیا ہے. نیکسٹ ایکسپیڈیشن ہمارا قطبہ بن امیر ایکسپیڈیشن ٹورڈس تبالا. قطبہ بن امیر جو ہے ایک کمانڈر تھے جو پروفیٹ اسلام نے ان کو تبالا کے علاقے کی طرف بھیجا تھا. تبالا کے علاقے میں ایک قبیلہ تھا جو مطلب مسچیویس پرفارم کر رہا تھا, کرپشن کر رہا تھا وہ, تو ان کو ٹیک کیئر کرنا تھا. تو وہ بہت ہی شاطر تھے وہ, کیونکہ ان کے الائز بھی تھے. وہ الائز بھی ہونے کی وجہ سے مشکل تھا کہ ان کے اوپر ہم کم تعداد کی آرمی کے ساتھ جو ہے ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں. تو اس وجہ سے کیا کیا انہوں نے, وہی اسٹریٹجی یوز کی جو اکثر جو ہے پرانے دور میں ٹریول کرنے کے لیے اسٹریٹجی یوز کی جاتی ہے, جب کنسیل کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو, جب آپ کو چھپ کر پہنچنا ہوتا ہے. وہ کیا تھا کہ نائٹ میں ٹریول کیا کرتے تھے, رات میں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون کہاں تک کس طریقے سے ٹریول کر رہا ہے. اور نائٹ کا ٹریول جو ہے وہ بہت آسان بھی ہوتا ہے, مطلب حدیث کے حساب سے جو ہے زمین لپیٹ دی جاتی ہے. تو رات میں ٹریول ہوتا تھا ایکسپیڈیشنز کے لیے بہت سارے, اور جب سخت گرمی ہوتی تھی تب بھی رات کا ٹریول ہوتا تھا, اور دن میں جو ہے ریسٹ کیا جاتا تھا. تو کنسیل کرتے تھے دن میں اپنے آپ کو, ریسٹ کرتے تھے, اور رات میں ٹریول کرتے ہوئے انیمی کے پاس پہنچے. سڈنلی رات کے وقت جو ہے وہ انیمی کے کیمپ کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. اب یہاں پر کوئی اوپن الٹیمیٹم نہیں دیا گیا ان کو. دو ریزنز تھے. پہلی چیز تو ان کی کرپشن جو ہے وہ آبویس تھی, کوئی ریزن نہیں تھا کہ ان کو جا کر ہم پریزنٹ کریں ساری چیزیں. دوسرا جو ہے ان کی تعداد زیادہ تھی اور ہمارے ایکسپیڈیشن کی جو آرمی کی تعداد ہے وہ کم تھی, اس وجہ سے ریڈ کرنی تھی ان کے اوپر. تو سڈن سے جو ہے نائٹ کے وقت ان کے اوپر ریڈ کی جاتی ہے اور دشمن کو ہرا دیا جاتا ہے, اور سارے جو قبیلے کے وہاں کے لوگ تھے وہ بھاگ جاتے ہیں, کچھ کو کیپٹیو بنا لیا جاتا ہے, اور پھر بہت سارا مالا غنیمت جو ہے لے کر وہ ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں اس قبیلے کے الائز جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, اور پھر مسلمانوں کے پیچھے جو ہے وہ پرسیوٹ کرتے ہیں. پرسیوٹ کرتے ہوئے ان کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. اسی وقت جو ہے مدینہ کا بارڈر ہوتا ہے, وہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فلڈس بھیج دیتے ہیں, مطلب سخت ترین جو ہے بارش ہوتی ہے اور پھر فلڈس بن جاتے ہیں, مطلب پانی کی وجہ سے جو ہے بیریئرز بن جاتے ہیں. اور بیریئرز جو ہے پانی کے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ انیمی جو ہے اس کو کراس ہی نہیں کر پاتے بالکل بھی. اس لیول کے اوپر جو ہے وہ فلڈس وہاں پر موجود تھے. تو اگین دس واز دی ہیلپ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے بہت ہی کم تھی, لیکن دوسری طرف انیمی جو ہے بہت زیادہ تھے اور ان کو پرسیوٹ کر رہے تھے. یہاں پر مسلمانوں نے جو ہے قبیلے کے اوپر حملہ کیا, اور پھر جنگ بھی انہوں نے جیت لی, اور پھر مال غنیمت بھی انہوں نے حاصل کر لیا, اور ریٹرن جرنی کے لیے بھی وہ تیار تھے, اور پھر اپنے ساتھ مال غنیمت لے کر بھی نکل رہے تھے. اب بس یہ تھا کہ وہ سیفلی مدینہ ریٹرن کر جائے, رائٹ. اور اگر سے وہاں پر انہیں مدینہ ریٹرن کرنے سے پہلے اینیمیز کو پھر سے فیس کرنا پڑتا تو بہت زیادہ لاس ہونا تھا مسلمانوں کا, کیونکہ تعداد کم تھی اور پھر وہ ریٹرن جرنی کی طرف تھے. اب وہ اٹیک کے مطلب معاملات میں نہیں تھے اب, رائٹ. تو اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے بہت ہی زیادہ آبویسلی ضرورت تھی, شدید جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ تھی. تو اسی وقت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فلڈس جو ہے نازل کرتے ہیں, اور پھر دشمن سے اس طریقے سے ان کو مسلمانوں کو نجات دلاتے ہیں. اب یہ والا معاملہ جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, کہ اس سے پہلے بھی کوئی ایکسپیڈیشن تھا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش کے تو نازل کر کے فلڈس, پانی کا جو ہے بیریئر بنا دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اور دشمن جو ہے اس کو کراس نہیں کر پا رہا تھا. تو یہ جو ہے ہم دوسری دفعہ جو ہم اس کو وٹنس کر رہے ہیں. اینڈ ہم اس سے کیا مین چیز جو ہے اخذ کرتے ہیں, وہ یہ کہ جب پریویلنس آف اسلام جو ہے بہت ہی زیادہ آبویس ہوتا ہے, اور ہر سٹیپ جو ہے ہمارا جو ہوتا ہے وہ اس کو سپریڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے, کہ اب جو ہے باؤنڈریز کو بڑھایا جائے, اور جو یہ نظام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کو عام کیا جائے. تو اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے قدم قدم کے اوپر آبویس ہو جاتی ہے, رائٹ. تو ہم یہاں سے یہی سیکھتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو اس لیول کے اوپر پش کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ وہ لیول حاصل کر لیتے ہیں, تب جا کر آپ جو ہے اپنے آپ کو ایلیجیبل بناتے ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے. اس سے پہلے ہی آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہمیں جو ہے غیبی طرف سے آ جائیں, اور پھر ہم جو ہے بہت ہی بڑی آرمی کے اوپر جو ہے ایسے فتح حاصل کر لیں. دس از ناٹ ہاؤ تھنگس ورک, بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیچر کے لاس کو بینڈ نہیں کرنا ہمارے لیے. نیچرز کے لا جیسے ہیں وہ انٹیکٹ رہیں گے, ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی ہے.
यही खासियत जो है मोहम्मदी उम्मा की है। ओके, पिछली कौमों के लिए जो है बहुत सारे उनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनाम किए, उनको मिराकल्स दिए, समंदर को अलग कर दिया, आसमान से जो है उनके लिए बनु सलवा उतरे, आसमान से उनके लिए जो है माइदा टेबल ऑफ फूड उतरता है, सो ऑन, कितनी सारे हम मौजज़े देखते हैं, मिराकल्स देखते हैं। लेकिन असल चीज ये थी कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट इस्लाम की, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी उम्मा को जो है काम जो है नेचर के लॉस को बेंड किए बिना जो है करना था। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये काम हमें पहले जनरेशन से लेकर दिखाया कि देखो इस तरीके से उन्होंने ये काम किया। जब उन्होंने इस लेवल तक इन्होंने ये हासिल कर लिया, तब जाकर जो है मेरी मदद जो है कदम कदम के ऊपर होती है। तो अपने आप को हमने इतना एलिजिबल बनाना होता है कि हम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद जो है वो हम कदम कदम के ऊपर हासिल करें, राइट। तो इससे हम जो है ये मेन चीज जो है अखज़ करते हैं। अब नेक्स्ट स्टोरी थी अब्दुल्ला बिन हुदाफा सहमीस एक्सपीडिशन। ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नोट टेकिंग एक्सपीडिशन है। आई थिंक प्रीवियस क्लास में मैंने इसको शॉर्टली एक्सप्लेन भी किया था। वो क्या था कि अब्दुल्ला बिन हुदाफा सहमी जो है एक कमांडर थे, जिनके कमान में एक छोटी सी आर्मी को भेजा गया था एक एक्सपीडिशन के लिए। उस एक्सपीडिशन की डिटेल तो उतनी यहाँ पर नहीं दी गई, लेकिन उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट जो है गुजरता है। क्या है कि जब अब्दुल्ला बिन हुदाफा जो है बहुत ज़्यादा वो गुस्से में हो जाते हैं किसी वजह से, तो वो क्या करते हैं कि अपने जो सोल्जर्स होते हैं उनको कहते हैं कि लकड़ियां जमा करो और फिर आग का एक अलाव बनाओ। तो लकड़ियां जमा कर जो है सब लोग जो है आग आग का एक अलाव बना लेते हैं, और वो सबको कमांड करते हैं कि सब लोग जो है इस आग के अलाव में कूद जाओ। तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं कि क्या करें हम, क्या करें हम। बहरहाल एट दी एंड जो है ये डिसाइड करते हैं कि हमने जो है नहीं कूदना इसके अंदर, और फिर अब्दुल्ला बिन हुदाफा का जो है गुस्सा भी उस वक्त तक ठंडा हो जाता है, तो वो भी जाने देते हैं। तो एट दी एंड जो है जब प्रॉफिट इस्लाम के पास जो है ये सारा मामला खत्म होने के बाद ये इंसिडेंट पहुंचता है, तो प्रॉफिट इस्लाम बहुत ही ज्यादा एक कोट एंड कोट बात जो है कहते हैं कि अगर से उस वक्त वो कमांडर का हुक्म मानते हुए तमाम तर सोल्जर्स जो हैं वो आग के अलाव में कूद जाते, तो वो हमेशा के लिए वहीं पर रह जाते, कभी भी वो वापस नहीं आते वहां से, क्योंकि इताअत सिर्फ मारूफ में है। दैट्स द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुहर्रिकीन जो है ये बताते हैं, और फिर तफसीर के जो उलमा हैं मुफस्सिरीन ये भी बताते हैं कि जो आयत हम अक्सर पढ़ते हैं जो सूरत निसा की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। तो ये बिलीवर्स ओबे अल्लाह एंड ओबे मैसेंजर, अल्लाह की इताअत करो और फिर रसूल की इताअत करो, और जो तुम्हारे अफेयर्स के इंचार्ज हैं, राइट, जो तुम्हारे मामलात में कमांडर्स हैं उनकी इताअत करो। तो ये वाली जो है आयत भी इसी वक्त नाजिल हुई थी। ये कुछ मुफस्सिरीन का ओपिनियन है। बहरहाल इसके मुतालिक जो बहुत सारे ओपिनियन है कि कब ये नाजिल हुई थी। अब इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात कर सकते हैं, इसको अगर हम कंसिडर करें भी एक ओपिनियन लेते हुए कि इस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी, तो इसका मतलब जो हमें क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाता है कि उलिल अम्री मिनकुम का मतलब असल में है क्या, राइट। अब अतीउल्लाह व अतीउर रसूला ये जो है असल में कोड है कि कंप्लीट ओबीडियंस जो है सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। अब बाद में वो उलिल अम्री मिनकुम, यहाँ पर ये जो फ्रेज आता है कि दोज इन चार्ज ऑफ योर अफेयर, जो हमसे हमारे मामलात में जो है कमांड रखते हैं, उन उनसे हमने कैसी इताअत करनी है। तो उसके एक्सप्लेनेशन में ये वाला जो एक्सपीडिशन है क्लियरली हमें अच्छे से समझा देता है कि उलिल अम्री मिनकुम का मतलब क्या है, क्योंकि इसके मुतालिक जो प्रॉफिट इस्लाम ने बड़े ही क्लियरली अल्फाज में कह दिया कि ओबीडियंस इज इन राइचियस अफेयर्स, इताअत सिर्फ मारूफ में है, राइट। तो ये मामला जो हमें बहुत ही ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड होता है, और इससे हम यही चीज जो हम नोट करते हैं।
नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो अली इब्न अबी तालिब एक्सपीडिशन टू फुलूस एंड अदी बिन हातिम ताइस एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम। अब अदी बिन हातिम जो है आपको पता है कि वो हातिम ताई के जो है बेटे हैं। अब इनके बारे में हम तफसील से हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा अलग फ्लेवर में। पहले हम इस एक्सपीडिशन को देख लेते हैं कि क्या एक्सपीडिशन था ये। अली इब्न अबी तालिब वाज अपॉइंटेड कमांडर अगेन। यहाँ पर अली इब्न अबी तालिब को कमान मिली थी। इनकी कमान में जो है एक कबीले की तरफ जो है उनको भेजा गया। वो इलाका था फुलूस का और वो कबीला था अदी बिन हातिम का। अदी बिन हातिम जो है वहाँ के सरदार थे। तो अली इब्न अबी तालिब से कहा गया कि ये जो ट्राइब है फुलूस में, इसके ऊपर हमला करो और फिर इसको कैप्चर करो। तो उन्होंने उसके ऊपर हमला किया और फिर कैप्चर किया। कबीला जो है वो कैप्चर हो गया। अब बहुत सारे लोग जो है वहां से भाग गए और कुछ कैप्टिव्स आ गए और जिन्होंने रशिश किया उनको कत्ल कर दिया गया। और उनमें से जो है हदी बिन हातिम भी जो है वो भी फ्ली कर गए वहां से। और उनकी फैमिली को, उनके वाइफ चिल्ड्रन सबको लेकर जो है वहां से वो निकल जाते हैं। लेकिन उनकी जो बहन है वहां पर वो फंस जाती है। तो उनको कैप्टिव बनाकर जो है वो प्रॉफिट इस्लाम के पास लेकर आया जाता है। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट था ये अदी बिन हातिम की स्टोरी का, या फिर अली इब्न अबी तालिब की एक्सपीडिशन का। अब असल जो चीज़ है अदी बिन हातिम के एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम की स्टोरी को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये असल में एक्सपीडिशन कैसे था असल में। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको हाँ, हमारे जो मुहर्रिकीन हैं उन्होंने इसको नोट किया है। तो अब देखें इसके हम बैकग्राउंड में चलते हैं कि असल में हुआ क्या था। जैसे कि हम जानते हैं कि अरब जजीरे में यहूदी रहते थे, नसरानी रहते थे, जो क्रिश्चियंस थे वो, अब मुसलमान और फिर मुशरिकीन, ये डोमिनेंट है। और कुछ जो ट्रैवल करके आते थे फारसी या फिर रोमी, वो कुछ 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 थोड़े से परसेंटेज में शायद रहते होंगे। ओके, लेकिन डोमिनेंट जो था वो अरब में वो मुशरिकीन थे। अब मुसलमानों का डोमिनेंसी है और फिर यहूद रहा करते थे। अब यहूद को हमने कम्प्लीटली एक्सपेल कर दिया है। बनु नुज़ैर, बनु कैनुका, ओके, तो उन तीनों कबीलों को मिलाकर, और फिर खैबर में तो हमने उनको फाइनल ब्लो देकर कंप्लीटली उनको खत्म कर दिया हमने। तो यहूदियों का मामला खत्म है। अब क्रिश्चियंस के भी कुछ ट्राइब रहा करते थे। तो उन्हीं ट्राइब में से एक ट्राइब था, एक क्रिश्चियंस ट्राइब। तो अदी बिन हातिम जो है वो एक क्रिश्चियन ट्राइब को बिलोंग करते थे। ओके, अदी बिन हातिम का कबीला जो है वो नसरानी कबीला था, क्रिश्चियन कबीला। वहाँ के वो सरदार थे। और लेवेंट का इलाका था वो, जहाँ पर वो रहा करते थे। उनकी एक खास सेक्ट होता था क्रिश्चियंस का, जिसको वो फॉलो करते थे। उसको हम लेटर ऑन देखेंगे कि क्या है वो। तो अदी बिन हातिम जो है जब सुनते हैं इस्लाम के बारे में और प्रॉफिट इस्लाम के बारे में, तो उनको अंदाजा हो जाता है कि अरब में जिस तरीके से इस्लाम ग्रो कर रहा है और फिर प्रॉफिट इस्लाम जिस तरीके से वो अपनी एक के बाद गोल्स जो है वो अचीव करते जा रहे हैं। तो वो समझ गए थे। क्यों? क्योंकि अदी बिन हातिम के बारे में इतना जानना जरूरी है हमारे लिए कि एक आला नस्ल को बिलोंग करते थे। और एक तरीके से ना किंग का जो एटीट्यूड होता है और उसकी जो सोच होती है और पॉलिटिकली मामला को देखना होता है और इंटेलिजेंस, उनकी विजडम जो होती है, वो सारी चीजें जो है अदी बिन हातिम जो है बाई जीनियोलॉजी, बाई जो उनकी नस्ल थे उसी से वो जो है कैरी करते हैं वो सारी चीजें। मतलब इस वजह से जो है उनकी नस्ल जो है जानी जाती है। तो अदी बिन हातिम जो उनका बैकग्राउंड इस तरीके से स्ट्रांग था। तो इन सब चीजों को वो कंसिडर करते हुए जो अदी बिन हातिम कहते हैं कि बहुत करीब है एक दिन जब मुसलमानों की आर्मी जो है वो हमारे कबीले के पास आएगी और फिर इसको, इसके ऊपर हमला करके इसको फतह कर लेगी। तो उन्हें ये चीज पता थी। और फिर उन्होंने अपने स्लेव से कहा कि जब ऐसा एक दिन आएगा तो तुम मेरे लिए एकदम बहुत ही सेहतमंद जो है ऊँटें तैयार करके रखना। जैसे ही तुम्हें मुसलमानों के झंडे नजर आए तो मुझे बता देना, तो मैं उन कैमल्स के ऊपर बैठकर जो है सवारी करते हुए दूसरे इलाके में हिजरत कर जाऊंगा। तो ये उन्होंने जो है तैयारी कर ली थी। तो देखते ही देखते ऐसा एक दिन आया और अली इब्न अबी तालिब जो है अपनी आर्मी को लेकर जो है वहां पर पहुंचते हैं। और जो मामला मैंने बताया आपको शुरू में, वो मामला वहां पर होते हैं। तो अदी बिन हातिम जो है वैसे ही करते हैं।
जैसे उन्हें पता चलता है तो अपने कैमल्स लेते हैं, अपनी फैमिली और फिर बच्चों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उनकी बहन जो है वहां पर बच जाती है, तो उनको कैप्टिव बनाकर जो है लेकर जाया जाता है। तो जैसे मैंने बताया इनकी जीनियोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही आला नस्ल के लोग थे। तो इनकी एलोक्वेंसी भी आला थी, इनकी जो मामला थे, बात करने के स्टाइल था, एटीट्यूड था, सब कुछ आला था इनका। तो इनकी बहन में भी जो सारी क्वालिटीज मौजूद थी। तो प्रॉफिट इस्लाम के पास जो इनकी बहन को लेकर आ जाता है, तो कैप्टिव्स वुमेन्स में जो उनको रखा जाता है। तो मस्जिद नबवी के सामने से जो है प्रॉफिट इस्लाम गुजरते हैं, तो उनकी बहन जो है प्रॉफिट इस्लाम से कहती है कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, बाप मर चुका है और जो मेरा केयर टेकर है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, और मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं किसी को भी जो है अब सर्व नहीं कर सकती। तो मेरे ऊपर एक एहसान करें आप, और मुझे जो है आप रिलीज कर दें। तो प्रॉफिट इस्लाम उनसे सवाल करते हैं कि कौन तुम्हारा केयर टेकर है। तो वो कहती हैं कि अदी बिन हातिम। तो प्रॉफिट इस्लाम कहते हैं वो जो अल्लाह और उसके रसूल से भाग गया। तो ये सवाल करते हैं और फिर प्रॉफिट इस्लाम वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट दिन फिर वहां से गुजरते हैं, और अदी बिन हातिम की जो बहन है वो फिर से वही अपनी रिक्वेस्ट करती हैं। प्रॉफिट इस्लाम उससे उनसे उनकी रिक्वेस्ट सुनते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। फिर वो उम्मीद छोड़ देती हैं और फिर सोचती हैं कि कुछ नहीं होना उनका। तो लोग जो है वहां पर कहते हैं उनसे कि अल्लाह के रसूल जो है बहुत ही ज्यादा रहम दिल हैं, आपकी आपकी बात सुनेंगे। वो फिर से एक और दफा उनसे बात करें। तो तीसरे दिन फिर से वो बात करती हैं उनसे, प्रॉफिट इस्लाम से, और अपनी रिक्वेस्ट जो है वो प्रेजेंट करती हैं। तो उसके बाद जो प्रॉफिट इस्लाम उनके ऊपर रहम करते हुए उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर कहते हैं कि अब से तुम फ्री हो, तुम अपने इलाके जो है वापस जा सकती हो। लेकिन यहाँ पर जो है रोड जो है जो तुम्हारे इलाके की तरफ जाते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो जब तक कि तुम्हारे इलाके के लोग या फिर तुम्हारे कबीले के लोग जो भरोसेमंद हैं यहाँ पर नहीं आ जाते, तब तक तुम मदीने में ही जो है रह सकती हो। अब लेकिन तुम फ्री हो। तो प्रॉफिट इस्लाम जो है उनको रिलीज कर देते हैं। इस दौरान जो है वो मदीने के अंदर रहते हुए मुस्लिम कल्चर को, मुस्लिम सोसाइटी को, सब चीजें जो है वो ऑब्जर्व कर रही थी। और जैसे मैंने बताया वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और वाइज वुमेन थी, बाई डिजाइन बाई जीनियोलॉजी जो है वो सारी चीजें पोजेस करती थी। तो और प्रॉफिट इस्लाम जो है जब उनको उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में इतना ज्यादा केयर करते हैं, वो भी चीज जो है उनको बहुत ज्यादा हिट करती है। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट को प्रेजेंट किया, उससे प्रॉफिट इस्लाम समझ गए थे कि ये जो है अला अला खातून है, इनको बस हमने एक्सपोज कराना है, बाकी सारी चीजें समझ जाएंगी। तो इसी वजह से मदीने में रुकने के लिए उन्हें थोड़ा दिन कहते हैं। तो वो रुकते हैं थोड़े दिन और फिर तमाम तर मामला को क्लीन से जो है ऑब्जर्व करते हैं कि क्या मामला चलते हैं मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, और किस तरीके से इबादत का कॉन्सेप्ट है। मस्जिद के आसपास में थे, और इबादत का कॉन्सेप्ट क्या है, मुसलमान आपस में कैसे रहते हैं, क्या इनका निज़ाम है, उन सब को वो देखती हैं। और फिर एट द एंड जो है वो इस्लाम एक्सेप्ट कर लेती हैं। इस्लाम एक्सेप्ट कर लेती हैं, और फिर वो उनके इलाके के कुछ लोग आते हैं वहां पर, और वो कहती हैं प्रॉफिट इस्लाम से कि ये लोग आ गए मेरे इलाके के, ये भरोसेमंद है, मैं इनके साथ जा सकती हूँ। तो उनको अलाउ करते हैं जाने के लिए, और फिर उनको कुछ गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देकर एक एनिमल देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, और उनको एक तैयारी कर कर जो जो तैयारी चाहिए होती है ट्रैवल करने की, वो सारी चीजें उनको फराहम की जाती है। और वहां से जो है अदी बिन हातिम की बहन जाती है, और जाकर जो है वो सीधा पहुंचते हैं अदी बिन हातिम के पास, जो जिस इलाके में वो रह रहे थे। तो अदी बिन हातिम जो है अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे वहां पर, और देखते हैं कि एक फीमेल राइडर जो है उनकी तरफ आ रही है। तो जैसे ही वो नीचे उतरती हैं, तो वो कहती हैं कि ए इंसान जिसने अपने खून के रिश्ते को खत्म कर लिया और अपने बच्चों और बीवी को लेकर भाग गया, और फिर अपने बाप की जो सबसे छोटी बेटी थी उसको छोड़ दिया तुमने, कैसे तुम्हें ये चीज जो है गवारा की। तो अदी बिन हातिम की जो है वो तरीके से गैरत जो है जाग गई, और फिर उसने कहा कि ए मेरी बहन, तुम जो बात कह रहे हो वो बिल्कुल सच है, और मैं इस चीज से गिल्टी हूं कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की। तो उसके बाद जो अदी बिन हातिम जो है वो इंक्वायर करते हैं प्रॉफिट इस्लाम के बारे में कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो इंसान है कैसा है ये। तो उस वक्त उन्होंने अपने इस्लाम के एक्सेप्टेंस के बारे में नहीं बताया,
کیوں؟ کیونکہ یہ وائز اور انٹیلیجنٹ خاتون تھی. دیکھیں کس طریقے سے ڈیل کرتی ہیں. کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اچھے انسان ہیں, تمہیں بہت تیزی سے جا کر ان سے مل لینا چاہیے. اب وہ پوچھتے ہیں کیوں, تو بتاتی ہیں کہ 2 ریزن دیتی ہیں وہ. پہلا ریزن کیا ہے کہ اگر سے وہ کنگ ہیں تو تمہیں بہت اعلیٰ اسٹیٹس ملے گا, اور اگر سے وہ پروفٹ ہیں تو جو بھی پہلے اسلام ایکسیپٹ کریں گے ان کا بھی اسٹیٹس جو ہے بہت اعلیٰ ہوگا. تو یہاں پر کیا چیز چل رہی ہے کہ عدی بن حاتم جو ہے اس چیز سے ڈر رہے تھے کہ اگر سے وہ اسلام ایکسیپٹ کر لیتے کرسچن ان کی قبیلے میں ہوتے ہوئے, اس وقت ان کی ڈومیننس ہی چلی جانی تھی. ان کی جو سرداری تھی, ان کے پاس جو پیسہ تھا, جو اسٹیٹس تھا, اکنامک اسٹیٹس تھا ان کا, اور جو سوشل اسٹیٹس تھا, وہ ساری چیزیں ختم ہو جانی تھی اگر سے وہ انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا ہوتا. تو اس وجہ سے وہ اسلام ایکسیپٹ کرنے سے پیچھے ہٹ رہے تھے, ورنہ تو انہیں یہ چیز پتا تھی کہ ایک دن ضرور آئے گا, مسلمان ان کے اوپر حملہ کریں گے اور پھر فتح کر لیں گے انہیں. بس یہ 2 جو ہے بیریئرز تھے کہ ان کا اسٹیٹس ختم ہو جائے گا, وہ اپنی پاور لوز کر لیں گے. یہ بیریئرز کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے. تو یہ چیز جو ہے بہت اچھے طریقے سے ان کی بہن جانتی تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا 2 چیزیں, اگر سے پروفٹ ہیں تو ایکسیپٹ کر لیں, اسلام بڑا اسٹیٹس ملے گا, اور کنگ ہے تو تم تو جانتے ہو کہ آلریڈی تمہارا اسٹیٹس ہائی ہے اور ہائی ہو جانا ہے تمہارا اسٹیٹس. عدی بن حاتم کہتے ہیں واللہ یہ بہت زبردست ایک ایڈوائس ہے. اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو ہے اسی وقت وہ وہاں سے تیاری کرتے ہیں, مدینے کی طرف پہنچتے ہیں. تو جیسے ہی عدی بن حاتم جو ہے پروفٹ اسلام کے پاس پہنچتے ہیں تو زبردست طریقے سے حدیث میں چیزیں جو ہے مینشن کی گئی ہیں کہ پروفٹ اسلام جو ہے ان کو ایسے ملنے کے لیے آتے ہیں کہ جیسے کہ پروفٹ اسلام جو ہے ان کو آلریڈی جانتے ہیں, اور پھر ان کو ایک بہت ہی اعلیٰ لیول کے انسان کی طرح جو ہے ان کو کنسیڈر کرتے ہیں. اور عدی بن حاتم خود نریٹ کرتے ہیں کہ جب میں پہنچا پروفٹ اسلام کے پاس تو وہ میری طرف اٹھ کر آتے ہیں اور پھر سب سے پہلے جو ہے وہ مصافحہ کرتے ہیں, ہینڈ شیک کرتے ہیں. اور واللہ وہ جو فزیکل کانٹیکٹ تھا پروفٹ اسلام کا, وہ جس لیول کیا مجھے ایک طریقے سے جو کام کرتا ہے مائنڈ کو, اور پھر جو مائنڈ کے اندر نا جو سارے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں, کیا ہوگا میں ان کے سامنے جاؤں گا, تو ساری چیزیں جو ہیں ان کی اسی وقت ختم ہو گئی تھی. اور اس کے بعد جو پروفٹ اسلام جو ہے ان کو بہت ہی کائنڈلی جو ہے زبردست طریقے سے ویلکم کرتے ہیں, اور پھر ان کو پہلے کمفرٹیبل کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے عدی بن حاتم جو ہے وہ اس میسج کو سمجھنا چاہتے تھے. تو اس کے لیے ان کے ذہن کے اندر کچھ بیریئرز تھے, ایموشنل بیریئرز تھے, اور جو اسٹیٹس کا جو بیریئر تھا ان کا, اور جو پاور کا جو بیریئر تھا, وہ ساری چیزیں تھے. تو ان کو بس یہ آبزرو کرنا تھا کہ جو ان کے اندر جو بیریئرز ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے, رائٹ. تو وہ 2 چیزیں جاننا چاہتے تھے عدی بن حاتم, کہ کیا یہ انسان جو ہے کیا یہ نبی ہے یا پھر یہ کنگ ہے. 2 چیزیں وہ جاننا چاہتے تھے. تو پروفٹ اسلام نے ان کو آتے ہی جو اسلام پریزنٹ نہیں کر دیا. وہ ان کو سمجھ چکے تھے کہ کیا مسئلہ ہے ان کے اندر, رائٹ, کیونکہ پریویس ریلیجنس کے بارے میں پروفٹ اسلام بہت اچھے طریقے سے نالج رکھتے تھے. تو اس وجہ سے وہ سمجھ چکے تھے کہ عدی بن حاتم کے اندر کیا ایشو ہے, اور یہ انٹیلیجنٹ بندہ ہے, اس کے اسلام ایکسیپٹ کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہونا ہے. تو ان کو ایڈوائس نہیں کرتے. پھر وہ ہاتھ میں جو ہے ہاتھ ملاتے ہیں, اور پھر اچھے طریقے سے ان کو ویلکم کرتے ہیں, کمفرٹیبل کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو ایک واک پر چلتے ہیں مدینے کے روڈ میں. تو اس جاتے ہوئے راستے میں جو ہے ایک بوڑھی عورت جو ان کے سامنے آ جاتی ہے پروفٹ اسلام کی, اور اپنی کمپلینٹس بتانا شروع کرتی ہیں. اور بہت طویل عرصے تک جو پروفٹ اسلام اس بوڑھی عورت کے سامنے کھڑے ہو کر ساری کمپلینٹ سنتے ہیں ان کی, اور پھر ان کے مسئلے کو ایڈریس کرتے ہیں. تو اس وقت عدی بن حاتم جو ساری چیزیں بہت ہی کلوزلی آبزرو کر رہے تھے, اور پھر اپنے ذہن میں وہ کہہ رہے تھے کہ واللہ ہی یہ بندہ جو ہے کنگ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر سے کنگ ہوتا تو میں بھی اسی نسل سے ہوں, تو میں جانتا ہوں کنگ جو ہے کبھی بھی اس طریقے سے اتنا عاجز ہو کر ایک بوڑھی عورت کے سامنے نہیں کر سکتے. اور پروفٹ اسلام جو ہمبلی جو ہے اتنی دیر تک بات کر رہے تھے, اور سارے کنسرن جو ہے اس بوڑھی عورت کے سن رہے تھے وہاں پر کھڑے ہو کر. تو عدی بن حاتم اس کو دیکھتے ہوئے ان کے ذہن میں اب کنفرمیشن ہو چکی ہے کہ یہ بندہ جو ہے کنگ نہیں ہے. اب دوسری چیز کیا تھی کہ انہیں یہ کنفرم کرنا تھا کیا یہ پروفٹ ہیں, کیا یہ پروفٹ آف گاڈ ہیں. تو یہ انہوں نے کنفرم کرنا تھا. تو کچھ ٹائم جو ہے اور یہ اسپینڈ کرتے ہیں پروفٹ اسلام کے ساتھ, اور ان کی ایمپتھی کو جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آبزرو کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے
جب پروفیٹ اسلام جو ہے وہ اپنے گھر ان کو لے کر جاتے ہیں تو پروفیٹ اسلام جو ہے کشن جو ہے ایک اول کا کشن تھا وہاں پر وہ بیٹھتے ہیں اور عدی بن حاتم کو کشن کے الف کے اوپر بٹھاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ایک اسٹفڈ لیوز کا جو کشن ہوتا ہے وہاں پر وہ خود بیٹھتے ہیں. تو عدی بن حاتم جو ہے وہ شاک ہو جاتے ہیں کہ اور پھر سے کہتے ہیں کہ اس طریقے کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بالکل بھی کنگ کا نہیں ہو سکتا لیکن جس طریقے سے آپ جو ہے اس ایٹیٹیوڈ کو وہ پریزنٹ کر رہے تھے تو انہیں لگنے لگا کہ یہ اب پروفٹ ہیں یہ اور ان کی ایمپتھی کو وہ آلریڈی جو ہے وٹنس کر چکے تھے اور ان کا جو بیہیویئر تھا اس کو بھی وہ وٹنس کر چکے تھے. اب بس ایک آخری جو چیز تھی انہیں کنفرم کرنا تھا کہ نبی ہے نہیں ہے کیونکہ اب جو ہے وہ جو بیہیویئر تھا پروفیٹ اسلام کے گھر کے اندر وہ بھی ان کو ایک کنفرمیشن مل چکی تھی اس طریقے کا جو اعلیٰ لیول کا جو بیہیویئر ہے وہ بھی نبی کا ہی ہوتا ہے. تو ایک کنفرمیشن مل چکی تھی. اس کے بعد جو پروفیٹ اسلام ان سے ڈسکشن شروع کرتے ہیں ریلیجن کے بارے میں. تو پروفیٹ اسلام کہتے ہیں کہ تم کون سا ریلیجن کو فالو کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ کرسچن تھے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فلانا سیکٹ کو فالو کرتے ہیں. تو پروفیٹ اسلام ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم رخوسیہ کے فالوور نہیں ہو. رخوسیہ جو ہے کرسچن کا سیکٹ تھا جس کو وہ بھی فالو کرتے تھے لیکن انہوں نے اس کو ظاہر نہیں کیا اور پھر کہا کہ رخوسیہ کے فالو کرنے والے لوگ جو ہیں وہ جنگ کے مال غنیمت میں سے اب 1/4 حصہ نہیں لیتے اور عدی بن حاتم تم نے جنگ کے مال غنیمت میں سے 1/4 حصہ لیا ہے تم نے. تو پروفیٹ اسلام جو ہے ان کے ریلیجن کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں سے ان کو وہ چیز بتاتے ہیں جو صرف ان کو پتا ہے انہوں نے کیا ہے. اوکے اور پھر ان کو ساری چیزیں بتانے کے بعد وہ عدی بن حاتم جو سوچنے پہ پڑ جاتے ہیں کہ واللہ یہ بندے نے جو بات کی ہے بالکل صحیح ہے. تو اسی وقت ان کو جو ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے اللہ کے نبی ہیں. اور پروفیٹ اسلام کی یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے ایموشنل انٹیلیجنس دیکھیں کہ وہ ریلیجن کی ڈسکشن جو ہے ان کے ریلیجن سے شروع کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا ریلیجن جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ عزیز ہے. اب وہ اس کو اگر سے انہوں نے ریلیف کرنا ہے تو ان کو اس لیول کی کنفرمیشن چاہیے. تو وہاں پر اس طریقے سے عدی بن حاتم کے ساتھ جو ہے پروفیٹ اسلام ڈیل کرتے ہیں. اس کے بعد عدی بن حاتم کہتے ہیں جب مجھے ساری چیزیں کنفرمیشن ہو گئی پہلا کہ یہ کنگ نہیں تھے دوسرا کہ یہ پروفٹ آف اللہ گاڈ ہیں تو یہ مجھے کنفرمیشن ملنی تھی. تو اس کے بعد مجھے جو ہے اسلام میں ایکسیپٹ میں نے کر لیا لیکن پھر بھی میرے اندر جو ہے وہ استقامت نہیں ہے وہ فارمنس نہیں آئی. تو اسی وقت جو ہے ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر تو 2 بندے آتے ہیں اور پروفیٹ اسلام کے پاس اور پھر کمپلین کرتے ہیں ان کی پاورٹی کے بارے میں کہ ہم غریب ہیں. تو عدی بن حاتم جو ہے بہت ہی کلوزلی آبزرو کرتے ہیں اور پروفیٹ اسلام جو ان کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ واللہ عدی جو تمہیں چیز روک رہی ہے اسلام ایکسیپٹ کرنے سے وہ پاورٹی ہے وہ غربت ہے لیکن جان لو تم بہت قریب ہے یہ دن جب مسلمانوں کے پاس جو ہے ابنڈنس آف ویلتھ ہوگا ابنڈنس آف جو ان کے پاس مال ہوگا اور اس وقت جو ہے چیریٹی لینے والا کوئی نہیں ہوگا صدقہ لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو پہلی چیز جو ہے انہوں نے ایڈریس کر دی پاورٹی جو ہے ان کے ذہن میں پھر سے ایک بیریئر بن گیا اس کو پروفیٹ اسلام نے ریموو کیا اور پھر کہا کہ دوسری چیز جو تمہیں روک رہی ہے وہ یہ کہ اسلام کے مسلمانوں کے دشمن بہت زیادہ ہیں. تو جان لو کہ واللہ وہ دن بہت قریب ہے جب ایک عورت جو ہے وہ قادسیہ سے نکلے گی اونٹ لے کر اور کعبۃ اللہ میں مکے کے اندر جا کر طواف کرے گی اور اس وقت اس کو کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوگا. تو دوسرا بیریئر ریموو کیا کہ تمام تر جو دنیا ہے وہ مسلمانوں کی ڈومیننسی میں ہوگی. تو دوسرا بیریئر بھی ختم کی دشمن جو ہے وہ ایک کے بعد ختم ہوتے جائیں گے. تو عدی بن حاتم جو ہے اب وہ تھوڑے سے اور کنفرم جو ہے ہو رہے تھے لیکن جب وہ اپنے بارے میں سوچ رہے تھے کہ میں جو ہے ایک مسچیف کریٹ کرنے والا ایک بندہ ہوں جو بنو تے جو بلانگ کرتا ہے یہ جو تیتائی قبیلہ جو تھا ان کا اس کو بلانگ کرتا ہے. تو یہ بھی چیز جو ہے ان کو روک رہی تھی کہ وہ ایک مسچیف قبیلے کو بلانگ کرتے ہیں ان کا اسٹیٹس جو ہے بہت زیادہ ہائی ہے اور وہ کنگ شپ کو بلانگ کرتے ہیں. اگر سے ابھی ان کو ایک چیز کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا کیا ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ برقرار رہے گا
اب تک انہوں نے ساری چیزیں وٹنس کر لی، لیکن یہ لاسٹ بیریئر جو ہے باقی رہ گیا ان کے اندر. اس وقت جو پروفیٹ اسلام نے آخری الفاظ کہے کہ واللہ عدی تم دیکھو گے کہ جو سرخ پیلسز ہیں بیبیلونیا کے، وہ تمہارے لیے اوپن کر دی جائیں گی. اب یہ آخری بیریئر جو ہے ختم ہوا عدی بن حاتم کا. اب یہاں پر جا کر عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اب میں نے جو ہے اسلام ایکسیپٹ کر لیا، اور میں نے دیکھا کہ پروفیٹ اسلام کتنے زیادہ خوش ہوئے اس وقت میرے اسلام کے ایکسیپٹ کرنے کے وقت. اب یہاں پر دیکھیں کہ عدی بن حاتم جو ہے ایسے صحابی ہیں جنہوں نے یہ حدیث کو نیریٹ کی ہے، اور پھر ان کی عمر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت طویل کر دی، اور جو چیزیں حدیث میں پروفیٹ اسلام نے ان کو بتائے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا تھا اپنی لائف کے اندر. اس لیول کے اوپر جو ہے ان کو وہ شرف حاصل ہوا. عدی بن حاتم جو ہے کوئی کلوز کمپینین نہیں تھے پروفیٹ اسلام کے، اور نہ ہی اس لیول کی ان کی جو ہے کلوزنس تھی، لیکن ان کا جو سٹیٹس تھا، پروفیٹ اسلام جو ان کی انٹیلیجنس، وزڈم، ان کی جینیولوجی کو، سب کچھ چیزوں کو پہچانتے تھے، اور ان کے اسلام ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے یہ بھی پہچانتے تھے. تو کس لیول پروفیٹ اسلام جو کس لیول کے اوپر جا کر اسٹیج بائی اسٹیج جو ہے ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے گزارتے ہیں، اور پھر کہاں پر لے کر آ کر جو ہے ان کو کنونس کرتے ہیں. ایٹ دی اینڈ جو ہے پروفیٹ اسلام جو ان کو اسلام پریزنٹ کرتے ہیں کہ عدی اسلام ایکسیپٹ کر لو، تمہارے لیے سیفٹی ہے. تو اس وقت جو وہ اسلام ایمبریس کرتے ہیں، اور پھر پروفیٹ اسلام اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. واللہ دس از دی اسٹوری جو ہمیں بہت ہی کلیئرلی ایکسپلین کرتا ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کا جو لیول تھا پروفیٹ اسلام وہ کیا تھا، اور ان کی اویئرنیس پریویس ریلیجنس کے بارے میں، اور پھر وہ کنسیڈریشن جو لوگ انفلوئنس رکھتے ہیں ان کا اسلام ایکسیپٹ کرنا کتنا ضروری ہے، اور ان کے لیے کتنے کنسرن تھے پروفیٹ اسلام. یہ ساری چیزیں جو ہے اسٹوری جو ہمیں بہت ہی کلیئرلی جو ہے بیان کرتی ہے، اور اتنی خوبصورت طریقے سے اس کو کیپچر کیا گیا ہے کتابوں کے اندر. تو زبردست ایک اسٹوری تھی جس کے اندر اتنی ساری چیزیں جو ہے انکیپسولیٹ کی گئی. اوکے، انشاءاللہ with this we conclude our today's session. بارک اللہ فیکم.